آج ہم بات کرنے والے ہیں سوات پر، سوات کی موجودہ صورتحال پر، جس پر تشویش ہے۔ بہت سے لوگ اس بارے پر اپنی اپنی رائے دے رہے ہیں، اس پر بات کریں گے۔ دوسرا، پاکستان میں جو موجودہ سیاسی بحران ہے، جس کی وجہ سے سارا نظام درہم برہم ہوا ہے، اس پر بات کریں گے۔ تیسرا، ہم نظام پر بات کریں گے، کیا یہ جمہوریت ہے یا اس میں وہ کون سی اہم چیز ہے جس کی وجہ سے ہر کچھ سال کے بعد، 2-2.5 سال کے بعد حکومتوں کو خطرہ ہو جاتا ہے اور حکومتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ سب سے پہلے ہم سوات پر بات کریں گے کہ سوات کی موجودہ صورتحال میں جو ہمیں سامنے فوٹیجز آئی ہیں اور ان کو ہم نے دیکھا ہے، اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صورتحال ایسی پہلے بھی پیدا ہوئی، اس کی کیا وجہ تھی، کہاں کمزوریاں ہوئیں، کہاں سیاسی کمزوریاں ہوئیں، یا کہاں پر جو سیکیورٹی کے معاملات تھے وہ کمزور ہوئے۔ تو سیکیورٹی کے جو ادارے ہیں وہ بہتر طور پہ اس کا معاملات کا جائزہ لیں گے، وہ اپنے حساب سے اس کے اوپر ایکشن لیں گے۔ جہاں تک سوال ہے کہ ہمارے پاکستان میں اس کے اوپر جو ایک تشویش ہے سیاسی حلقے یا عام انسانوں کے کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے، ایک تشویش ہو رہی ہے، تو اس کا حل یہی ہے کہ جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں وہ ان کو معلوم ہے کہ ان معاملات کو کیسے حل کرنا ہے، تو اور انشاءاللہ جیسے پہلے حل کیا پاکستان کی سیکیورٹی کے اداروں نے، وہ دوبارہ بھی اس کو ویسے ہی حل کریں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلے بھی اللہ نے کامیابی دی اور ہمارے ادارے پھر کامیاب ہوں گے۔ تو اس حوالے سے ہمیں اپنے اداروں پر یقین رکھنا چاہیے اور زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو مزید الجھانا نہیں چاہیے، اس کو آگے سے آگے بات کو پھیلانا نہیں چاہیے۔ یہ میری ذاتی رائے ہے، کیونکہ اس سے فائدہ دشمن کو ہوتا ہے۔ کچھ جگہوں پر بس بات کو کنٹرول کرنے کے لیے اداروں کو ان کا کام کر دینا چاہیے۔ یہاں تک تو سوات کی صورتحال پہ میری رائے ہے۔ اب اگر آ جاتے ہیں ہم کہ جو اس وقت نظام چل رہا ہے، جو الیکشن کا نظام چل رہا ہے، اور الیکشن میں ہر 2-2.5 سال بعد سیاسی طور پر حکومتیں جو ہیں وہ اپنا بیٹھ جاتی ہیں کہ ان کو پرابلم شروع ہو گئے ہیں اور حکومت چلنے نہیں دی جا رہی، ادارے نہیں چلنے دیے جا رہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ حکومتوں کی اپنی کمزوریاں ہیں، یہ نظام کی کمزوری ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک طرح سے آپ ہر کچھ عرصے بعد ووٹ خریدتے ہیں، ایک بازار گرم ہوتا ہے، 10-10 کروڑ خرچ ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ان سے ٹکٹس خریدے جاتے ہیں، پارٹی کے اندر فنڈز دیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد جا کر آپ اپنے اپنے حلقوں میں خریدتے ہیں، تو اور اس کے بعد پھر آپ کو اپنی بہت ساری چیزوں کی فکر پڑ جاتی ہے، نظام وہی تھانے کا، وہی پٹواریوں کا، وہی قبضوں کا۔ تو یہ نظام کی کمزوری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جہاں تک ادارے ہیں، جب وہ دیکھتے ہیں کہ ملک کے اندر کوئی ڈیولپمنٹ سچ نظر نہیں آ رہی، جو قرضے لیے گئے وہ کدھر جا رہے ہیں، اتنا بڑا ملک قرضے میں ڈوب گیا ہے، اس کے بعد جو کام ہونا تھا وہ ہوا نہیں ہے، تو چیزیں پھر ظاہر سوالیہ نشان بنتے ہیں۔ جب سوالیہ نشان بنتے ہیں تو آپ کہتے ہیں آپ اپنے کام سے کام رکھیں، آپ دخل نہ دیں۔ دخل کیوں نہ دیں؟ سوال تو پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری وہ چیزیں، جہاں تک اگر آپ اسی نظام کو لے کر چلتے ہیں، جو ایک سیکنڈ پارٹ ہے کہ جس کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ سیاست میں آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ عمران خان ہو، نواز شریف ہوں، یا زرداری ہوں، یا پیپلز پارٹی ہوں، کہ ایک سٹیج پہ جا کے یہ لوگ کیوں نہیں ملک میں ایک مستحکم حکومت رہتی ہے؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ نظام میں خرابی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ خاندانوں کی حکومت ہے، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس نظام میں وہ بنیادی خامیاں ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم ووٹ خرید لیتے ہیں اور اپنی مرضی سے اپنے خاندان کے وہ لوگوں کو جتواتے ہیں۔ ہمیشہ سے کرسی خریدی ہوئی ہے اور اس کرسی کے اوپر وہی بیٹھیں گے آ کے، تو پھر جب وہی ہونا ہے، وہی لوگ دوبارہ آنے، تو اس سے بہتر ہے نظام کو بدلا جائے، وہ نظام لایا جائے کہ جس کے ذریعے سے شخصیت، چاہے وہ نواز شریف صاحب ہوں، زرداری ہوں، عمران خان ہو، ایک شخص جس کو آپ صدارتی نظام نہ کہیں، کوئی اور نظام کہہ لیں، اس میں یہ سر جوڑ کے بیٹھے، ادارے بھی بیٹھے کہ ہم کو اب نظام کو بدلنا ہے، نہ کہ وہی اگر دوبارہ الیکشنز ہوں گے، وہی لوگ آئیں گے، وہی باتیں ہوں گی، پھر وہ ایک دوسرے کو قبول نہیں کریں گے، عدالتوں میں جائیں گے، ریٹ ہوگی، پھر عدالت ہوگی، پھر انوالو ہوں گے، اور یہی فیصلے ہوں گے، یہی ہنگامے ہوں گے، یہی دھرنے ہوں گے، یہی جلوس ہوں گے۔ تو جب تک یہی نظام رہے گا، یہی سب کچھ رہے گا۔